مومنین عالی قدر، السلام علیکم۔ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں جہاں بہت سے مضبوط وسیلے ہیں، وہیں پردرد واقعہ کربلا اور حسینیت بھی انتہائی مستحکم اور مضبوط ذریعہ ہے۔ واقعہ کربلا کے اسباب اور عواقب سمیت مدینے سے مکہ، کربلا، کوفہ، شام، پھر کربلا اور واپس مدینے تک تمام طویل واقعات مختصر طور پر آ جائیں۔ مستند کتابوں سے صحت کے ساتھ واقعات کی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ خود اپنی آواز میں بیان کرنے کے لیے ہماری استدعا جناب شبیب رضوی نے قبول کی ہے۔ جناب شبیب رضوی کا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جامعہ سلطانیہ لکھنؤ سے صدر الفاضل ہیں اور طب کے اعلیٰ سند سے سرفراز، نیز اردو کے معروف شاعر ہیں۔ 50 سال میں 45,000 اشعار اور کئی سو مضامین مذہب، ادب اور طب پر ان کے کمال فکر کا نتیجہ ہیں۔ لیجیے سماعت فرمائیے مختصر واقعات کربلا۔ اعوذ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ پس وہ نکلے ڈر اور امید و بیم کی حالت میں وہاں سے، اور کہا اے پروردگار مجھے نجات دے ظالموں سے۔ سورہ قصص کی 21ویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جب مصر کے بڑے بڑے آدمیوں میں ان کے قتل کے لیے مشورہ ہو رہا تھا۔ تب خدا نے خیر خواہانہ نصیحت کی کہ تم مصر سے نکل بھاگو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے بے خبر وہاں سے مدین کی طرف نکل گئے۔ مشہور مورخ اسلام طبری نے اپنی تاریخ کی 6 جلد میں صفحہ 191 پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری اتوار کی رات میں جب مدینے سے نکلے تو یہی آیت مقدس زبان مبارک پر جاری تھی۔ گویا وہ بتا رہے تھے کہ مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے اور مدینے سے میرے نکلنے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ آشوب زمانہ، حالات وقت اور اسباب غریب الوطنی کے اعتبار سے یقینی مماثلت اور صریحی یکسانیت ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وصال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 50 سال بعد امام حسین علیہ السلام کا مدینے میں رہ کر حالات زمانہ سے صلح کر لینا اور خاموش بیٹھ جانا مدینے کے اندر رہ کر جنگ و جدل کر لینے سے زیادہ نقصان دہ ہوتا، اور مستقبل کے مورخ کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ امام حسین علیہ السلام نے بے فائدہ جنگ کر کے حرمت مدینہ ضائع کی اور بڑے بڑے شریف لوگوں کو عذاب و آشوب میں مبتلا کر دیا۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام خاموش رہ کر یزید بن معاویہ کی من مانیاں اور خلاف شریعت اعمال و افعال کو بھی مصدق اور مسند نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اس طرز عمل میں اگرچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو افضلیت حاصل تھی، لیکن ان کے ہمنواؤں میں عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر جیسے شرفاء و اکابر مدینہ بھی تھے جو یزید کے مزاج اور طور و طریق سے واقف تھے، اور وہ اس کی سربراہی اسلام کو کسی صورت سے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہی ایک کھٹک، ایک اڑچن اور ایک ایسی رکاوٹ تھی جو یزید کی تمام حشوت و ثروت، جاہ و جلال اور قہر و غلبہ کو حقارت اور رائگاں بنا رہی تھی۔ اموی زیب و زینت اور عیش و آرام کی فراوانی کے باوجود یزید کے لیے تخت حکومت کھردرا اور تاج خلافت کانٹوں بھرا تھا۔ چنانچہ 22 رجب سن 60 ہجری کو اپنے باپ کی وفات کے فوراً بعد تخت سلطنت پر قدم رکھتے ہی اپنے چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو، جو مروان بن حکم کی معزولی کے بعد حاکم مدینہ تھا، اپنے باپ کی وفات کے بارے میں رسماً اطلاع دی،
اور ان کی نہایت اچھے الفاظ میں تعریف و توصیف کی۔ اس خط کے ساتھ ہی دوسرا رقعہ بھی تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو میری بیعت پر مجبور کرو اور سختی سے پیش آؤ۔ خوب واضح رہے کہ بغیر بیعت لیے ہوئے ان کو کوئی موقع نہ دو۔ یزید کا خط ولید کو پہنچا جس نے اس کے باطنی جذبات میں تلاطم پیدا کر دیا، کیونکہ وہ بہرحال امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور اثرات کو مانتا اور جانتا تھا۔ اس نے فرمان شاہی کے متعلق مروان سے مشورہ کیا جو مدینے کا سابق گورنر تھا اور ولید سے کسی حد تک کشیدگی کے باوجود مدینے میں موجود تھا۔ مروان نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر تو نہ خلافت میں مزاحم ہوں گے اور نہ خود طالب خلافت ہوں گے، البتہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو بلا بھیجو، اگر وہ انکار بیعت کریں تو قتل کر دو۔ ولید نے ایک کمسن لڑکے عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو فرستادہ بنا کر مسجد نبوی میں امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر نے بیک وقت یہ پیغام سنا۔ پھر امام علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لے گئے اور اعزاء و مخصوصین کو جمع کر کے ولید کے دروازے پر پہنچے۔ ارشاد فرمایا کہ یہیں ٹھہرو، اندر نہ آنا جب تک کہ میں نہ بلاؤں یا ولید کی آواز نہ بلند ہو۔ امام علیہ السلام اندر گئے، ولید اور مروان کو ساتھ ساتھ دیکھا تو فرمایا کہ اتحاد و اتفاق بنسبت نزاع کے اچھی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور مطالبہ بیعت کا ذکر کیا۔ امام علیہ السلام نے کہا پہلے مجمع عام بلا کر وفات معاویہ کا اعلان کرو اور تمام لوگوں سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو، اسی وقت مجھ سے بھی کہنا۔ ولید یہ سن کر خوش ہوا کہ مخالفت اور غصے کے بجائے حسین ابن علی نے نرم رویہ اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ بہتر ہے یہی صحیح، مگر اچانک مروان بول اٹھا کہ بیعت لینے کا یہ موقع غنیمت ہے، حسین اس وقت ہاتھ سے نکل گئے تو پھر بغیر خون ریزی کے بیعت ممکن نہ ہوگی، بیعت لے یا قتل کر دے۔ صابر و شاکر امام علی مقام علیہ السلام کو یہ بات سخت ناگوار گزری، ذرا بلند لہجے میں فرمایا مروان ہوش کر، تیری یا ولید کی یہ مجال نہیں کہ مجھے قتل کر دے، بخدا تو نے غلط کہا اور ارتکاب گناہ کیا۔ امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے آئے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اب مدینے میں رہنا مناسب نہیں، بیعت کروں گا تو اسلامی احکام و شریعت پامال ہوں گے، بیعت نہ کروں گا تو میرا قتل ہوگا جو نمایاں بن کر شہادت کا درجہ نہ پا سکے گا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے مدینے سے ہجرت کرنا طے کر لیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کی پوری رات جاگ کر بسر کی، کبھی جنت البقیع میں بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پر فاتحہ خوانی کی، کبھی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربت پر بیٹھ کر آنسو بہائے، اور کبھی پیارے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس سے لپٹ کر رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ وقت باقی تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے وطن عزیز کو اداس اور سوگوار حالت میں چھوڑ دیا۔ آپ کے ساتھ بنی ہاشم میں سے تمام اولاد ابو طالب ہی تھی، سوائے ایک بھائی محمد بن حنفیہ کے جو مجبوری یا کسی مصلحت کے سبب مدینے میں ہی رہ گئے، اور ام ہانی بنت ابو طالب جو پیرانہ سالی کے سبب نہ جا سکی، اور فاطمہ صغرا بنت حسین جو بیماری کی وجہ سے مجبور تھی۔ امام علیہ السلام نے اعزاء و احباب اور عقیدت مندوں پر آخری نظر ڈالی۔ اپنی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار، بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر، اور نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری دی اور وداعی سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا کارواں جس میں محمل نشین عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، مکہ مکرمہ کی طرف اس عام شاہراہ پر روانہ ہو گیا جس سے بچ کر غیر معروف راستے پر ابن زبیر پوشیدہ طور سے پہلے جا چکے تھے۔ امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کہے میں جنگ کرنے نکلا ہوں، اس لیے صرف طالبین یعنی اولاد ابو طالب ہی کو لیا، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے، اور نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی کہے میں فرار ہو رہا ہوں، اس لیے پوشیدہ پگڈنڈیوں کے بجائے عام شاہراہ سے اس مقدس سرزمین کی طرف روانہ ہوئے جہاں کچھ مہینے کے بعد حج ہونے والا تھا اور تمام عالم اسلام سے ملاقات کا امکان تھا۔ امام کے تدبر، فکر اور دور اندیشی میں شاید یہ بات بھی ہو کہ مکہ جائے پناہ ہے، دار امن ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہاں انسان یا جانور کا قتل حرام ہے، بلکہ گھاس پھوس تک کا اکھاڑنا ناجائز ہے۔ امام علیہ السلام 3 شعبان سن 60 ہجری کو شب جمعہ میں
مکہ مکرمہ پہنچے اور شعب علی میں قیام فرمایا۔ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو جوق در جوق اور گروہ در گروہ آنے لگے اور امام علیہ السلام کو ایک مرکزیت حاصل ہو گئی۔ عبداللہ ابن زبیر بھی امام سے آ کر ملے اور صبح و شام آنے جانے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر، اپنی ہجرت کے بارے میں نہ مدینے سے کسی کو خط لکھا تھا نہ راستے سے۔ مکے سے بھی انہوں نے کسی دوست، عقیدت مند یا رشتہ دار کو اطلاع یا خبر بھیجنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ جہاں دیدہ تھے، نبض حالات اچھی طرح دیکھ چکے تھے، وہ اپنی ماں، بھائی اور باپ کی شہادت کے اوقات پر زمانے کی بے حسی ملاحظہ فرما چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مکہ معظمہ میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے ہوں، جب تک حالات موافق ہیں رہوں گا، ورنہ بوقت رخصت محمد حنفیہ نے جو مشورہ دیا تھا اس پر عمل کروں گا کہ ناموافق حالات میں ریگستانوں اور شہروں میں منتقل ہوتے رہیے گا یہاں تک کہ آخری نتیجہ سامنے آئے۔ مکہ پہنچ کر آپ خاموشی سے رہنے لگے اور بظاہر یہ قیام مستقل تھا۔ وہاں آپ پرامن قیام کو لازمی بنانا چاہتے تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے نہ کوئی فوجی طاقت بنا کر عسکری ساز و سامان فراہم کیا، نہ یزید کے خلاف کوئی مصلحت سازی کی، نہ حکومت کے بغض کے لیے عوام کو اشتعال دلایا، نہ کسی کو خط لکھ کر اکسانے بھڑکانے کی تدبیر کی۔ البتہ مکہ معظمہ سے بہت دور کوفے میں بہت بے چینی تھی۔ وہاں کے لوگ مدتوں سے مضطرب تھے ہی، لیکن آج کچھ زیادہ اضطراب تھا۔ وہ یزید کی مینوشی، شہوت رانی، لہو و لعب اور شرعی پابندیوں سے آزادی کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سنا تھا کہ ایسے برکردار شخص کی بیعت کو حضرت حسین ابن علی نے ٹھکرا دیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ سلیمان خزائی جیسے متقی صحابی کے گھر جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ امام کو خط لکھا جائے۔ چنانچہ سلیمان نے مسیب، رفاعہ، حبیب ابن مظاہر اور دیگر اہل کوفہ کی طرف سے خط لکھا، جس میں امیر شام کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی پر خیالات کا اظہار کیا گیا تھا اور تحریر کیا گیا تھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہاں ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے۔ حاکم شہر نعمان ابن بشیر کے ساتھ ہم نماز جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم اسے نکال دیں گے۔ خدا را آپ آ جائیے تاکہ ہم نصرت حق میں ایک دل اور ایک زبان ہو جائیں۔ یہ خط عبداللہ بن سبی حمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہمراہ روانہ کیا گیا، جو امام علیہ السلام کو 10 رمضان کو موصول ہوا۔ اس کے بعد 2 دن میں مزید 53 عرض داشتیں قیس سیداوی، عبد الرحمن اور عمارہ کے ہاتھوں بھیجی گئیں۔ کوفے میں یزید کے خلاف بلا تمیز مسلک و فرقہ تلاطم تھا۔ چنانچہ پرزور طریقے سے پے در پے مطالبہ ہوا کہ جلدی کیجیے، ہم آپ کے سوا کسی اور کو امام تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ یہ خط ہانی ابن ہانی اور سعید بن عبداللہ حنفی لے کر گئے۔ رائے عامہ بڑھی، مطالبے میں جوش آیا، آواز میں تیزی پیدا ہوئی، ہوا کا رخ دھارا بنا۔ تو یزید کے حامی سرداران قبائل نے بھی لکھا، آپ تشریف لے آئیے، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، میوے رس پر آ گئے ہیں، تالاب اور نہریں شاداب و لبریز ہیں، آپ کی امداد کے لیے ہمارے لشکر آراستہ و منتظر ہیں۔ یہ خط شیس بن ربی، حجار، یزید بن حارث، یزید، عذرا، عمر اور محمد بن عمیر تمیمی کی طرف سے لکھا گیا تھا اور خلوص و محبت سے لبریز تھا، لیکن وقت کی طلب المزاجی اور زمانے کی تبدیلی کو کیا کہا جائے کہ اس آخری خط کے لکھنے والے سب کے سب بعد میں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے مقابل لڑ رہے تھے۔ یہ تمام خطوط چند دن کے اندر پہنچے اور اس سے 2 خرجیاں بھر گئیں۔ اب امام علیہ السلام نے محسوس کر لیا اور آثار و قرائن سے بھی ظاہر ہو گیا کہ یزید کی خود سری احکام شریعہ سے آزادی رنگ لا کر رہے گی اور وہ مکہ معظمہ کے احترام کا لحاظ نہ کرے گا، اور ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خون بہا دے، کیونکہ اہل کوفہ کی دعوت نے یزید کی انتظامیہ کو مزید مشتعل کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی درخواست مسترد نہیں کی، البتہ احتیاطی تدبیر کے طور پر اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو نمائندہ بنا کر بھیجنا منظور کیا اور اہل کوفہ کے نام میں خط ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ کے ذریعے روانہ فرمایا۔ لکھا کہ میں نے تمام خطوط غور سے پڑھے اور سمجھے، میں اپنے بھائی کو بھیجتا ہوں
جو مجھے تمہارے حال کی اطلاع دیں گے، اور ان قریب میں تمہاری طرف آؤں گا۔ اور امام کے معنی صرف یہ ہیں کہ جو کتاب الہی کا حامل ہو، پابند عدل ہو، حق کا مطیع ہو، اور اپنے کو رضائے خدا کے لیے وقف کیے ہو۔ والسلام۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام 2 رہبروں قیس، عبد الرحمن وغیرہ کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے۔ پہلے مدینے جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھی، عزیزوں سے رخصت ہوئے۔ قبیلہ قیس کے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر کوفے روانہ ہوئے، لیکن ریگستان میں راستہ بھول گئے اور انتہائی بدحالی کے بعد چشمہ مضیق پر پہنچے، جہاں سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام غیر معمولی تأثرات سے بھرا ہوا خط لکھا، جس کے جواب میں امام علی مقام علیہ السلام نے انتہائی حوصلہ افزا خط روانہ کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے۔ جناب سلیمان خزائی کی غیر موجودگی میں جناب مختار بن عبیدہ ثقفی کے مکان پر قیام کیا۔ کوفے میں خبر ہوئی، مجمع بڑھا، امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا گیا۔ جناب عابس بن شبیب شاکری نے جواباً لبیک کہی، جناب حبیب ابن مظاہر نے تائید اور پھر تقریر کی۔ 1 ہفتے کے اندر 12 سے 18 ہزار کوفیوں نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر ڈالی۔ حالات کی خوشگواری دیکھ کر جناب مسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ تشریف لے آئیے، حالات سازگار ہیں۔ کوفے میں چہل پہل ہونے لگی کہ اب امام علی مقام آنے والے ہیں۔ ادھر کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر کی نرم دلی کی خبر یزید کو ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ اب کوفے کی ہوا بدل گئی، لوگوں کی فطرت تبدیل ہو گئی۔ جناب مسلم نے مسجد کوفہ میں آخری سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو مامومین کی اکثر تعداد غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے خطرہ محسوس کیا تو جناب ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے، اور جناب مسلم ابن اوسجہ نے حفاظت و نصرت کا اہتمام کیا، لیکن ابن زیاد کے غلام معقل کی مکاری سے جناب مسلم ابن عقیل کا پتہ چل گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کے میزبان جناب ہانی گرفتار کر لیے گئے اور پھر قتل کر دیے گئے تو مسلم باہر نکل آئے۔ ایک بڑی جمعیت کے ساتھ ابن زیاد کے لشکر کے مقابلے کا انتظام کیا، لیکن کوفے والوں کی بے وفائی کے نماز مغرب کے بعد بچے کھچے 30 آدمی بھی نظر نہ آئے۔ اب جناب مسلم تنہا تھے۔ رات ایک بوڑھی مومنہ طوع کے گھر گزاری، صبح کو جنگ ہوئی، ہاشمی شجاعت کے جوہر کھلے، محمد بن اشس کی فوج پراگندہ اور منتشر ہو گئی۔ تب اس نے قسم رکھ کر جناب مسلم کو ہاتھ روکنے پر آمادہ کیا، لیکن محمد بن اشس نے دغابازی اور فریب سے گرفتار کر لیا۔ جناب مسلم نے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور پھر گریہ فرمایا۔ گریے کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام میرے خط کو دیکھ کر کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ جناب مسلم ابن عقیل کا یہ خدشہ اور اضطراب بالکل صحیح تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حج سے صرف 2 دن پہلے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو حج عمرے سے تبدیل کر کے اس اطلاع پر مکے سے سفر شروع کر دیا کہ کچھ قاتل حاجیوں کے بھیس میں آ گئے ہیں اور مجھے قتل کر کے حرمت کعبہ ضائع کرنے کے درپے ہیں۔ اس کا اظہار انہوں نے مکے سے باہر صفاح کے مقام پر حمام ابن غالب یعنی فرزدق شاعر سے بھی کیا۔ فرزدق نے جواباً کہا کہ مولا آپ کوفے جا رہے ہیں، جہاں دل آپ کے ساتھ اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ بہرحال امام علی مقام علیہ السلام عورتوں، بچوں، نوجوانوں، جوانوں کے چھوٹے سے قافلے کو لیے ہوئے ریگستانی گرمیوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھے اور صفاح سے مقام تنعیم پر پہنچے جو مکے سے 3 میل پر ہے۔ وہاں کچھ اونٹ اور سامان یمن کے ایک قافلے سے خرید لیے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوئے اور 200 میل چل کر ذات العرق کے مقام پر قیام کیا۔ اس کے بعد مقام حاجر سے قیس بن مسہر کے ذریعے اہل کوفہ کو ایک خط اپنی آمد سے آگاہی کا لکھا، لیکن قیس قادسیہ میں گرفتار ہو گئے اور آخر قتل کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حاجر سے آگے بڑھے۔ ایک چشمے پر عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کے سفر کوفہ سے اختلاف کیا۔ امام بیت رماح سے ہوتے ہوئے 150 میل طے کر کے منزل ضرورت واقسیہ پہنچے تو وہاں جناب زہیر بن قین سے ملاقات ہوئی جو حج کر کے لوٹ رہے تھے۔ زہیر بن قین جو پہلے امام سے کسی قدر کشیدہ تھے، اسی مقام پر جی جان سے ہم نوا ہوئے۔ اس مقام سے 25 میل آگے ایک شخص کوفے سے آتا ہوا ملا جس نے بتایا کہ کوفے میں ہانی بن عروہ کے بعد
عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور جب میں کوفے سے چلا تھا تو دونوں شہیدوں کی لاشیں رسی میں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹی جا رہی تھیں۔ ضرورت سے 25 میل آگے سالبیہ کے مقام پر امام علیہ السلام کو جب یہ خبر سنائی گئی تو آپ نے چند بار انا للہ پڑھی اور رحمت اللہ علیہما کہا، یعنی اللہ ان دونوں پر رحمت فرمائے، پھر خاموش ہو گئے۔ رات بھر آہیں بھرتے رہے اور صبح کو روانہ ہو گئے۔ 75 میل آگے منزل زبالہ پر اپنے تمام اہل قافلہ کو جناب مسلم کی خبر شہادت دی اور کمسن رقیہ بنت مسلم کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ پھر آپ منزل زبالہ سے 40 میل آگے بطن عقیق پر پہنچے، وہاں سے رات بسر کر کے اور 88 میل طے کر کے منزل شراف پر امام نے حکم دیا کہ پانی کا ذخیرہ کر لو۔ اس منزل سے تھوڑا آگے بڑھے تو کسی نے کہا، اللہ اکبر، درختہائے خرما نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آبادی نزدیک ہے، لیکن اور آگے بڑھنے پر پتہ چلا کہ وہ درختہائے خرما نہیں بلکہ فوجی گھوڑوں کی گردنیں اور لگامیں تھیں۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے یہاں ذو حسن کے بلند ٹیلوں کے بائیں طرف سے جانا مناسب سمجھا، مگر اتنی دیر میں حسین بن تمیم کے حکم سے حر بن یزید ریاحی 1000 فوجیوں کا لشکر لے کر سد راہ ہو گیا۔ وہ لشکر مئے سواروں راہوار عرب کی جھلسا دینے والی گرمی میں پیاس سے سخت پریشان تھا۔ سخی امام نے اپنے ذخیرہ آب سے سب کو سیراب کرایا۔ حر اس طرز عمل سے بہت متاثر ہوا، پھر اس نے امام علیہ السلام کے پیچھے باجماعت نماز بھی پڑھی۔ اسی مقام پر امام نے حر کو اہل کوفہ کے متعدد خطوط دکھائے تو حر نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس پر مامور کیے گئے ہیں کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی مقام پر یہ فیصلہ کیا کہ اب کوفے نہ جائیں گے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثناء الہی کے بعد احکام اسلامی اور عدل و خیر سے باخبر کیا۔ یہیں بریر حمدانی نے بھی ایک پراثر تقریر کی۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام روانہ ہو گئے اور مقام بیضا پر آپ نے حر کی فوج اور اپنے اصحاب میں ایک تقریر کی۔ شراف سے 55 میل کے فاصلے پر واقع منزل عزیب الحجانات پر فرماح بن عدی نے مدد کے لیے 20,000 جوانوں کا وعدہ اور اصرار کیا، مگر امام راضی نہ ہوئے اور مزید 100 میل چل کر قصر بنی مقاتل پہنچے، جہاں سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر ذخیرہ آب کیا گیا۔ راہ میں شاہ نے جب چاند ازا کا دیکھا، جھک کے آئینہ شمشیر میں چہرہ دیکھا۔ ابھی تھوڑا سا آگے بڑھے ہی تھے کہ امام پر غنودگی طاری ہوئی، آنکھ کھلی، فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ فرزند نامدار علی اکبر نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ ابھی میں نے ایک سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو راستے پر جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ علی اکبر نے کہا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ بیٹے نے کہا، بابا تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ؟ پھر امام حسین علیہ السلام بلا مزاحمت قصر بنی مقاتل سے 60 میل آگے نینوا کی سرزمین پر پہنچ گئے، لیکن یہاں پر ابن زیاد کے قاصد نے حر کو ایک پیغام سخت پہنچایا، جس کے بعد حر نے مزاحمت شروع کر دی اور کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ میں فوراً آپ کو اترنے پر مجبور کر دوں۔ آخر امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا کہ اچھا کچھ اور چلنے دو۔ حر خاموش رہا۔ امام ذرا بائیں طرف کچھ دور چلے اور تھے کہ حر کے لشکر نے پھر راستہ روک لیا۔ نہر یہاں سے قریب ہی تھی۔ امام نے سرزمین کا نام پوچھا، بتایا گیا کربلا۔ یہ محرم سن 61 ہجری کی دوسری تاریخ مطابق 2 اکتوبر سن 680 عیسوی اور پنجشنبے کا دن تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں اور اثناء راہ شامل ہونے والوں کچھ دیندار فدائی دوستوں کے مختصر کارواں کو لے کر سرزمین کربلا پر اتر پڑے اور ان کا تقریباً 150 دنوں اور 900 میل سے زیادہ کا حد درجہ پریشان کن وہ سفر تمام ہوا جو 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے شروع ہوا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے قوت بازو بھائی عباس ابن علی کی مدد سے بہتی ہوئی نہر فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے، لیکن حر کی فوج کی مخالفت کی بنا پر خیمے فرات سے دور
ایک ریگزار پر جا کر لگانا پڑے، یہ 4 محرم کی بات ہے۔ اس موقع پر اگرچہ عباس ابن علی کو انتہائی ناگوار گزرا اور فوج مخالف کی زیادتی پر مزاحم بھی ہونا چاہا، لیکن امام کے سمجھانے پر وہ اپنے غصے کو ضبط کر گئے۔ کربلا چند قریوں کے مجموعے کا نام ہے۔ علامہ ہبت الدین شہرستانی کی نہضت الحسین کے مطابق کربلا، نینوا، غزریہ، شط فرات اگرچہ الگ الگ جگہیں تھیں لیکن قربت کی بنا پر ایک ہی سمجھی جاتی تھیں۔ امام حسین کے کربلا پہنچتے ہی حر نے ابن زیاد کو خط لکھ کر اطلاع دی۔ ابن زیاد نے عمر سعد کی سرکردگی میں 4000 کی فوج کو فوراً کربلا بھیجنا مناسب جانا۔ حالانکہ یہ فوج ایران میں قبیلہ دیلم کی سرکوبی کے لیے جا رہی تھی اور عمر سعد کو وہاں علاقہ رے کی حکومت کا پروانہ بھی لکھ دیا گیا تھا۔ عمر سعد نے پہلے کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کو پسند نہ کیا، لیکن جب پروانہ رے کی واپسی کی دھمکی دی گئی تو اسے قبول کرنا ہی پڑا، اور ایک عجیب سی ذہنی کشمکش میں وہ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا اور 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ اب حر کی فوج کو ملا کر فوجوں کی تعداد 5000 جا پہنچی، لیکن کوفے کے گورنر ابن زیاد کے دل پر بنی ہاشم کی شجاعت اور اس خاندان کی عظمت کا اتنا رعب تھا کہ وہ اس 5000 کی فوج کو بھی بہت قلیل اور ناکافی سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ پہلے اس نے حسین بن تمیم کوتوال شہر کوفہ کی سرکردگی میں قادسیہ کے ناکے پر لگی باقی 3000 فوج کو بھی کربلا کی طرف بھیج دیا۔ اس کے بعد کوفے میں عام بھرتی شروع ہو گئی۔ ابن زیاد خود کوفے کے راستے پر خیمہ زن ہو گیا اور بڑے بڑے سرداران کوفہ، حجار، شیس، عمرو بن حجاج وغیرہ کو کثیر فوجوں کے ساتھ کربلا روانہ کیا۔ بعد میں منادی کرا دی گئی کہ جو قتل حسین کے لیے نہ جائے گا وہ خود واجب القتل ہے۔ کوفے کی آبادی کو دیکھتے ہوئے اب تاریخی اعتبار سے نفر شماری کی ضرورت نہیں، یقیناً کوفے کی زیادہ تر آبادی قتل حسین کے لیے روانہ کر دی گئی تھی۔ علامہ ابن شہر اشوب کے مطابق 35000 فوج تھی، علامہ ابن طاووس 20000 کہتے ہیں اور علامہ مجلسی 22000 مانتے ہیں، اور بعض اہل مقاتل 1 لاکھ تک کہتے ہیں۔ بس مختصر یہ ہے کہ 6 محرم تک کربلا میں اتنی فوج آ گئی تھی کہ کوئی چپا، کوئی گوشہ خالی نظر نہیں آتا تھا، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک قلیل جماعت تھی جس کے افراد کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے سفر کی اطلاع کسی کو نہ تھی، اگر تھی بھی اور اس نے آنا بھی چاہا تو راستے میں گرفتار ہوا۔ دوسری بات یہ کہ کسی کو بھی یہ توقع نہ تھی کہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام سے جنگ ہوگی، یہاں تک کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی بہتوں کو سارے واقعہ شہادت اور اسیری اہل بیت اطہار کی خبر تک نہ ہو سکی، اور خبر ہوئی تو یقین نہ آیا۔ بہرحال تمام پابندیوں اور مشکلات کے باوجود بہت قلیل جماعت اہل کوفہ میں سے امام حسین علیہ السلام تک بھی پہنچی، جس میں جناب مسلم ابن اوسجا اور جناب حبیب ابن مظاہر بھی تھے، اور کچھ ایسے ضعیف العمر بھی تھے جو کوفے کے باہر ٹیلوں پر کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ خدا بندہ حسین اور ان کے اہل بیت کو سلامت رکھنا۔ کوفے کے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئے تھے ان کی تعداد 40 کے قریب تھی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی جماعت میں لائق جہاد کل 70 افراد تھے۔ سالار لشکر یزیدی عمر ابن سعد اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کو جرم عظیم سمجھ رہا تھا، لیکن حرص دنیا اور رائے کی حکومت کا پروانہ اس کی عقل و فہم پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے صلح کی ایک کوشش کرنا چاہیے اور قرہ ابن قیس حنظلی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ آپ اپنی تشریف آوری کا مقصد بیان کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو تمہارے شہر کے لوگوں نے دعوت دی تھی، اب جب کہ تم لوگوں کو میرا آنا ناپسند ہے تو میں واپسی پر تیار ہوں۔ عمر ابن سعد نے یہ اطلاع ابن زیاد کو دی، لیکن ابن زیاد نے یہ گوارا نہ کیا اور لکھا کہ تم حسین کے سامنے یہ سوال پیش کرو کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، اس کے بعد ہم رائے قائم کریں گے۔